نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان ڈائری کے 17 ڈے کا آغاز کرتے ہیں آج میرے سامنے اپنی ڈائری میں لکھنے کے لیے قرآن حکیم سے جو آیت موجود ہے وہ آیت ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 34 اور 35، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی، یعنی ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی، سو کیا اگر آپ وفات پا جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں اچھی اور بری حالت میں آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹ کر آؤ گے۔ ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا شان نزول تو یہ ہے کہ جب مشرکین مکہ کو، کفار کو یہ گمان لاحق ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی وفات پا جائیں گے، نعوذ باللہ، اور یہ ان کی دلی خواہش بھی تھی، اس وجہ سے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کھڑی کی ہے، جو تبلیغ اسٹارٹ کی ہے، وہ کسی طریقے سے رک جائے، تو وہ یہی کہتے تھے اور اسی بات کو لے کر آپس میں ایک دوسرے کو تسلی بھی دیتے تھے اور ایک دوسرے کی دلجوئی بھی کیا کرتے تھے کہ فکر نہ کرو، جلد ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وفات پا جائیں گے اور ان کی یہ دعوت ختم ہو جائے گی، یہ تبلیغ کا سلسلہ رک جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا اور یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی، ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو خلد عطا نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بات تو درست ہے کہ مرنا سب نے ہے، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا ہی اسی طریقے پر ہے کہ اس پر موجود تمام تر زندگی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اس کا ٹائم فریم ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، کوئی جلدی جائے گا، کوئی دیر سے جائے گا، لیکن بہرحال تمام تر زندگی اس زمین سے ختم ہو جائے گی اور باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، جو کہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی، أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، پھر اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ انہی کفار مکہ کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو کرنے دیجیے یہ باتیں، یہ کون سا ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کو بھی تو مرنا ہی ہے بہرحال۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر آپ دشمنوں کی موت پر کبھی خوش نہ ہوں، کیونکہ ایک دن آپ کے دوستوں نے بھی مر جانا ہے، تو اسی طریقے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی اگر ایسا ہے جس سے ہمارے اختلافات ہیں یا ہمیں اس سے کسی طریقے کا بیر ہے، تو ہمیں اس کی موت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے یا اس کی موت کے بارے میں، اس کے مرنے کے بارے میں بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور ہم اس سے پہلے ہی مر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہی سمجھا رہے ہیں، یہی فرما رہے ہیں کہ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو پھر وہ کون سا ہمیشہ رہنے والے ہیں، انہیں بھی بہرحال مرنا ہی ہے، کیونکہ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، کلُّ نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تعالیٰ آگے آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 35 میں، کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر وہ ذی روح چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی جن ہو، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی کافر ہو،
چاہے کوئی مسلم ہو، ہر ایک کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہاں، اس دنیا سے اس کے جانے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، کوئی طبعی موت مر سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں کسی کا انتقال ہو سکتا ہے، کسی کا ایئر کریش ہو سکتا ہے تو وہ اس طریقے سے مر جائے، یا کوئی سمندر میں ڈوب کر مر جائے، یا کوئی پہاڑی پر سے گر کر مر جائے۔ بہرحال موت کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن سب نے مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، اور ہمیشہ رہنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہاں، یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تو جو زندگی ہماری اس دنیا میں ختم ہوگی، ہم مر جائیں گے، اس کے بعد جو ہمیں نئی زندگی ملے گی، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا ہے کہ اس زندگی ختم ہونے کے بعد ایک نئی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور وہ اس موت کے بعد ہماری شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا، اور کیوں تخلیق کیا؟ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں بھی فرماتے ہیں کہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں بالشر والخیر فتنہ، فتنہ عربی میں کہتے ہیں آزمائش کو، کہ اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزمائیں گے اور اللہ تعالیٰ شر سے بھی آزمائیں گے، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کون انسان ثابت قدم رہتا ہے، اور کون اچھے اعمال کرتا ہے، اور کون برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آیت کا آخری حصہ ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ پھر تم لوٹ کر ہماری ہی طرف آؤ گے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس سے انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے، کہ پھر تم لوٹ کر ہماری ہی طرف آؤ گے۔ یعنی اگر انسان کو موت کا خوف نہ ہو تو پھر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ موت ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے انسان کے سر پر، کہ جس سے وہ ڈرتا رہتا ہے، اور اسے جواب دہی کا احساس رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور اس کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، اور ایک دن مجھے لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب جانا ہے۔ ادروائز اگر موت نہ ہوتی، اگر انسان کو ہمیشگی کی زندگی دی گئی ہوتی، تو پھر انسان میں وہ خوف نہ ہوتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے رسپانس نہ کرتا جیسے اب وہ موت کے خوف سے اللہ تعالیٰ کو کرتا ہے۔ تو یہاں یہ چیز سب سے زیادہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوٹ کر ہماری ہی طرف آؤ گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک دھمکی ہے، ایک تھریٹ ہے انسان کو، اور یہی وہ چیز ہے جسے ہم سب سے زیادہ بھول جاتے ہیں، اپنی زندگی میں اگنور کرتے ہیں۔ تو اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے تمام تر ذرائع کو استعمال کر کے اس چیز کا راگ الاپنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں تمہیں ایک دن مرنا ہے، لوگوں تمہیں ایک دن مر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جتنے بھی آپ کے ذرائع ہیں جہاں سے آپ کی آواز لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا گھر ہو، چاہے وہ آپ کا اپنا محلہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ذرائع ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر طریقے سے لوگوں تک یہ بات پہنچانی ہے کہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، لوگوں تمہیں ایک دن مر جانا ہے۔ تو جب انسان اس چیز پر غور کرے گا، اس چیز پر تفکر کرے گا کہ مجھے ایک دن مر جانا ہے، تبھی وہ اللہ تعالیٰ کو ویسے رسپانس کرے گا کہ جیسے اسے اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، بس یہی آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ کلُّ نفس ذائقۃ الموت، کے ہر انسان کو ایک دن مر جانا ہے، اور اگر یہ چیز انسان کے سامنے مستحضن رہے گی کہ وہ ایک دن مر جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی غافل نہیں ہوگا، اور اتنی سخت باتیں سن کر اسے کبھی نیند ہی نہیں آئے گی، اس کی نیند اڑ جائے گی۔ تو ناظرین کرام، یہی بات ہماری ڈائری میں نوٹ کرنے کی ہے، اور یہی چیز ہم اپنی ڈائری میں نوٹ کریں گے کہ موت تو الٹیمیٹ ہے، الٹیمیٹلی ہر ایک زندگی کو موت آنی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خیر پر مرتے ہیں یا ہم شر پر مرتے ہیں؟ جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آزمائیں گے ہمیں خیر سے بھی اور شر سے بھی، تو ہم کس چیز کی آزمائش میں پورا اترتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کر سکیں بہتر طریقے سے۔
تو اسی چیز کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔